السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين۔ اسٹیج پہ تشریف فرما ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے معزز اراکین و علماء کرام و سامنے تشریف فرما باوقار سامعین کرام و دینی مائیں اور بہنیں، جیسا کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا عبدالواجد صاحب ندوی نے تنظیم ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے مختصر تعارف پیش کیے کہ اس تنظیم کا مقصد کیا ہے۔ اس تنظیم کے عظیم مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ معاشرے سے بالخصوص شادیوں کے اندر غیر شرعی رسومات کو ختم کیا جائے، کوئی تحریک چلائی جائے تاکہ شادیاں آسان ہو جائیں، غریب کی بیٹیاں بھی وقت پہ شادی کے لائق ہو اور شادی ہو جائے، تو یہ تنظیم کا ایک عظیم مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کیے ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف و اعظم اگر کوئی مخلوق اللہ رب العزت نے بنائی ہے تو وہ حضرت انسان ہے، یعنی ہم اور آپ ہیں۔ جیسا کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک خوبصورت سانچے کے اندر ڈھالا ہے، یعنی انسان کو سب سے اعلیٰ اور بہتر مخلوق بنائی ہے۔ اور جس طرح سے اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو سب سے اعلیٰ اور بہتر بنایا ہے، ایسے ہی اللہ نے ہمیں سب سے بہتر دین اور سب سے بہتر مذہب بھی عطا کیا ہے، جس کے بارے میں خود قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک معتبر دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ یعنی یہ دین جو اللہ نے ہمیں عطا کیا
یہ کوئی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی جماعت یا کسی گروہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ خالق رب السماوات والارض کا بنایا ہوا قانون زندگی ہے، قانون معاشرت ہے۔ اب ہم اور آپ یعنی یہ انسان اگر چاہتا ہے کہ دنیا بھی اس کی کامیاب ہو اور آخرت بھی اس کی کامیاب ہو، تو پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اسلام کے طور طریق کو اپنائیں، ہم نبی کی سنت کو اپنائیں، ہماری بود و باش، ہمارا رہن سہن، ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا معاملہ اور ہماری شادی بیاہ یعنی زندگی کے تمام امور اسی قانون کے مطابق ہو جسے اللہ اور اس کے رسول نے بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی انسان ان طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے، ان سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، ان رسم و رواج کو چھوڑ دیتا ہے جو پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اور پھر وہ انسان یہ سوچتا ہے سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، میں سرخ روح ہو رہا ہوں، میں ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہا ہوں، تو یہ اس کا خیال انتہائی احمقانہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر انسان اسلامی طریقے کے علاوہ، اسلامی تہذیب کے علاوہ، اسلامی تمدن کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، کوئی اور معاشرت اختیار کرتا ہے، کوئی اور طریق اختیار کرتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، تو وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی وہ انسان رسوا ہے، وہ انسان ذلیل ہے، وہ انسان ناکام ہے، وہ انسان نامراد ہے۔ دنیا چاہے اسے جتنا بہتر تصور کرے، دنیا کی نظروں میں جتنا چاہے مقبول ہو جائے، دنیا کی نظروں میں چاہے جتنی عزت حاصل کر لے، لیکن اگر اس کا طور طریق اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، نبی کے طریقے کے خلاف ہے، تو وہ انسان ناکام ہے، نامراد ہے۔ آج افسوس ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے طور طریق، ایسی بہت سارے رسم و رواج جگہ پکڑتے جا رہے ہیں جو ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے بلکہ غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کی تہذیب ہے۔ میں ان تمام کو اس مختصر وقت میں بتانا چاہوں تو بیان نہیں کر سکتا، میں ان میں سے صرف ایک رسم کو بیان کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا اسلامی طریقہ نہیں تھا، لیکن آج کے مسلمانوں نے اسے ایسے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے اور ایسے اسے فروغ دیا جا رہا ہے، بلکہ حال یہ ہو پڑا ہے کہ ایک انسان نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، چلے بھی لگا رہا ہے، بلکہ مسجد اور مدرسوں میں پڑھا بھی رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ انسان اپنے بیٹے یا اپنی شادی یا اپنے بھائیوں کی شادی میں اس عمل کو کرتا ہے، یعنی جہیز کو لے رہا ہے، دے رہا ہے، یعنی گناہ بھی تصور نہیں کیا جا رہا ہے، بے باکی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ہم نے اپنے بیٹے کو پڑھایا ہے، ہم نے اسے انجینئر بنایا ہے، اسے ڈاکٹر بنایا ہے، اسے پروفیسر بنایا ہے، اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم جس گھر میں شادی کریں
اس گھر کے باپ سے جہیز کا ڈیمانڈ کرے اور مانگتا ہے۔ میرے معزز بزرگوں، جہیز یہ ہمارے معاشرے کا ایک ملعون رسم ہے، یہ ایک لعنت ہے، بلکہ یہ ایک دیمک ہے جو پورے معاشرے کو چاٹ چاٹ کر کے کھوکھلا کر رہا ہے۔ اس جہیز کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی اخلاقیات کا جنازہ اٹھ گیا، ہمدردیاں ختم ہو گئی، بلکہ ہمدردی کا مفہوم ہی بدل گیا، معنی ہی بدل گیا۔ اس کے نقصانات کو میں کیا بیان کروں؟ آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ہر دن ان خبروں کو پڑھ رہے ہیں، آئے دن آپ کے علاقوں سے باتیں سننے کو مل رہی ہے کہ اس جہیز کی وجہ سے کتنی بہن اور بیٹیوں نے خودکشیاں کر لی، اس جہیز کی وجہ سے کتنے ہنستے کھیلتے گھر اجاڑ دیے گئے، اس جہیز کی وجہ سے کتنی خوبصورت بیٹیاں، خوبصورت بیٹیاں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی، بلکہ اس جہیز کی وجہ سے کتنی بہن اور بیٹیوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہ سارے نقصانات تو کم ہیں، جو اس سے بڑا نقصان ہمارے سامنے رونما ہو رہا ہے کہ اس جہیز کی وجہ سے ہماری بہن اور بیٹیوں کی وقت پر شادیاں نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی جذبات کی رو میں بہہ کر کے یا تو جسم فروشی کے دھندوں میں ملوث ہو رہی ہے یا پھر کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے شادی رچا رہی ہے۔ اس کا دین بھی جا رہا ہے، اس کا دنیا بھی جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان جرائم کا مجرم کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے جس کی وجہ سے بہن اور بیٹیاں بک رہی ہیں؟ وہ کون ہے جس کی وجہ سے اب بہن اور بیٹیوں کی بولی لگائی جا رہی ہے؟ وہ کون ہے جس کی وجہ سے بہن اور بیٹیوں کو کوٹھوں پر پہنچایا جا رہا ہے؟ وہ کون ہے جس کی وجہ سے ہنستی کھیلتی ہوئی کلیوں کے ہاتھوں میں مہندیاں اور چوڑیاں ہونی چاہیے تھی تو انہیں زندہ زمین میں دفن کیا جا رہا ہے، انہیں مرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ معاشرے کے شریف لوگ ہیں، یہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو سینہ چوڑا کر کے لوگوں سے جہیز کے نام پہ بھیک کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ساری بے غیرتی کا مظاہرہ کر کے زندگی میں کبھی پیسے نہیں میسر ہوئے تو لڑکی کے باپ سے کہتے ہیں کہ میں تیری بیٹی سے شادی اسی وقت کروں گا جب ہمیں جہیز میں 4 ویلر مل جائے، 2 ویلر مل جائے۔ اور اس سے بھی کمزور ایک فقیر ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں چند تھان کپڑے مل جائے یا چند تولے زیورات مل جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ انتہائی گھناؤنا عمل ہے، یہ انتہائی برا عمل ہے۔ جہیز کا جو مال ہم لیتے ہیں، جہیز کا جو گاڑی ہم لیتے ہیں، جہیز کے جو پیسے لیتے ہیں اور ان کا جو ہم استعمال کرتے ہیں، ان سے جو غذائیں کھاتے ہیں، ان سے جو کھانا کھاتے ہیں، خدا پاک کی قسم وہ غذا نہیں ہوتی، وہ خوراک نہیں ہوتا، وہ طاقت کی چیز نہیں ہوتی، وہ دراصل آگ کا انگارہ ہوتا ہے جو ہم اپنے پیٹوں میں ٹھوس رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیے گا کہ وہ انگارہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں وہ نہیں دکھے گا، لیکن کل قیامت کے میدان میں وہ دکھے گا اور سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کون سا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالا تھا، کون سے پیسے سے ہم نے کپڑے پہنے تھے، کون سے پیسے کی گاڑیاں خریدی تھی، کون سے پیسے سے زمینیں خریدی تھی، ایک غریب باپ کی سسکیاں لی تھی، ایک غریب باپ کی بیٹوں کی آہیں لی تھی۔ آپ اپنی عقلوں کو کھول کر کے سنیں، میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، آپ ہی وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو مجبور کرتی ہیں جہیز کا ڈیمانڈ کرنے پہ۔ آپ ہی گھر کے وہ فرد ہیں جو کہتی ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کے کپڑے آپ کیوں نہیں مانگتے، آپ ہی جو کہتی ہیں کہ آپ اتنے زیورات کیوں نہیں مانگتے، اتنی گاڑیاں کیوں نہیں مانگتے۔ پھر یہ بزدل آپ کا شوہر ہوتا ہے جو عورت کی اس غلط باتوں میں پڑھ کر کے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایک باپ جو پوری زندگی محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے، بدیشوں کا سفر کر کے،
اپنی خوبصورت اور نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے چند لاکھ پیسے اکٹھا کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے جاتا ہے تو وہ سارے بینک بیلنس، وہ ساری زمین، وہ پراپرٹیز جس کو جمع کیا تھا، کمایا تھا اس آرزو اور امید کے ساتھ کہ ان کو اپنے بچوں کی تعلیم پہ استعمال کرے گا، اس کو اپنے بڑھاپے کے لیے استعمال کرے گا، دوا علاج کے لیے استعمال کرے گا، لیکن معاشرے کا ظالم جہیز کے نام پہ اس 30 سال کی پراپرٹیز کو اور 30 سال کی پونجی کو سیکنڈوں میں اینٹ کے لے کے چلا آتا ہے۔ کیا وہ باپ خوش دلی سے دیتا ہے؟ کیا اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں؟ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اس کے ننھے منھے بچے روتے اور بلختے ہیں، ان کی آہیں نکلتی ہے، بددعائیں نکلتی ہے کہ یہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہے جہاں ایک طرف اپنی بہن کی بدائی کرنی پڑتی ہے، بیٹی کی جدائیگی کا غم برداشت کرنا پڑتا ہے، تو دوسری طرف بھکاری کا کاسا اور پلیٹ بھی اپنے ہاتھ میں تھامنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جہیز کے بعد بچتا ہی کچھ نہیں۔ جس کی 3 بیٹیاں ہو جائے معاشرے کے اندر اور وہ معتدل قسم کا آدمی ہو، قیامت کی صبح تک اس کے گھر پہ چھت نہیں لگ سکتا ہے۔ ایک بیٹی کی شادی کرے گا 5 سال کمائے گا، پھر دوسری کی شادی کرے گا 5 سال کمائے گا، پھر تیسری کی شادی کرے گا، تب تک بوڑھا ہو جائے گا اور مرے گا اس حال میں کہ اس کے بیٹے اس کے مرنے کے بعد ہے نا ایک ایک لقمہ کے لیے دوسروں کی بھیک کا محتاج بن جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ جس پیغمبر کو مانتے ہیں، جس نبی کو مانتے ہیں، وہ کون نبی ہے؟ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ ذرا اس کی تعلیم تو دیکھے، اس کا عمل تو دیکھے، وہ کس زمانے میں مبعوث ہوتا ہے، وہ زمانے کے احوال کو تو دریافت کرے۔ وہ عرب کی سرزمین تھی، وہ عرب کا ماحول تھا جہاں ایک جانور کو عزت حاصل تھی لیکن ایک عورت کو عزت حاصل نہیں تھی، جہاں جانوروں سے محبت کیا جاتا تھا، ان کے لیے خوبصورت استبل بنائے جاتے تھے، لیکن عورتوں کو ایک منحوس تصور کیا جاتا تھا، اسے ملعون تصور کیا جاتا تھا، عورتوں کو پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنایا گیا تھا، اور اسی پہ بس نہیں بلکہ اس معاشرے کا حال یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا نبی، وہ پیغمبر جس کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، جب وہ پیغمبر اس سرزمین پہ آتا ہے اور معاشرے میں عورت پہ ان ظلم و ستم کو وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ظلم ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ہر ایک کے حقوق بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹی جس کی پیدائش کو تم نحوست کی چیز تصور کر رہے ہو، جس کے پیدا ہونے پہ زمین پہ دفن کر رہے ہو، سنو یہ تمہارے لیے رحمت ہے، یہ زحمت نہیں ہے۔ اگر تم اس کی پرورش کرتے ہو، اس کی تعلیم و تربیت کرتے ہو اور ایک بیٹی کی تم شادی کر دیتے ہو اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، دخل الجنہ بغیر حساب ولا کتاب، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگے۔ تو اللہ کے رسول نے لوگوں کو عورتوں کے حقوق بتائے، ماؤں کے حقوق بتائے، بہنوں کے حقوق بتائے اور ان کو جینے کا حق عطا کیا۔ جس معاشرے میں انہیں ذلیل کیا جا رہا تھا، آپ نے حقوق بتا کر کے انہیں عزت عطا کی۔ جن بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا، ان کی ولادت کو باعث رحمت بتا کر انہیں جینے کا حق دیا۔ لیکن آج ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی پیغمبر سے رشتہ جوڑنے والے ہیں، اسی کی روحانی اولاد ہے، لیکن آج ہم نے معاشرے میں جہیز کے رسم و رواج کو فروغ دے کر کے آج اسی نبی کی روحانی اولاد کو پھر سے دوبارہ زندہ زمین میں دفن ہونے پہ مجبور کر رہے ہیں، پھر سے انہیں مرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، پھر سے انہیں نیلام ہونے پہ مجبور کر رہے ہیں، پھر سے انہیں اپنے جسموں کو فروخت کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کل قیامت کے میدان میں اگر ہمارا پیغمبر کھڑا ہو جائے اور ہمارا گریبان پکڑ لے اور ہم سے پوچھے کہ میں دنیا میں
دیا تھا، عورتوں کو جینے کا حق دیا تھا، بیٹیوں کو جینے کا حق دیا تھا، لیکن تم میری ہی امتی ہو کر، مجھ سے ہی رشتہ جوڑ کر، مجھ سے ہی محبت کا دم بھر کے تم نے معاشرے میں جہیز جیسے ملعون چیز کو فروغ دے کر انہی بیٹیوں کو دوبارہ زندہ زمین میں دفن کیا۔ کوئی جواب بن پائے گا؟ کوئی عقل اس وقت کام کر پائے گی؟ سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر انسان دیانتداری سے سوچے تو ہرگز جہیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے۔ ذرا سمجھیے کہ ایک انسان ہوتا ہے، ایک باپ ہوتا ہے جس کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، وہ باپ اس بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کی تعلیم پہ، تربیت پہ مکمل خرچ کرتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے، اس کے جسم پہ کوئی پھوڑا نکل جائے تو اس کو درست کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، تاکہ جیسے اس کی بیٹی ظاہر کے اعتبار سے خوبصورت ہے، باطن کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہو جائے۔ پھر وہ بیٹی جب جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتی ہے، جب وہ اس لائق ہوتی ہے کہ اس کا کہیں رشتہ تلاش کیا جائے، جب وہ اس لائق ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھوں کو رنگین کیا جائے، تو اس کا باپ بے پناہ محبتوں کے باوجود اپنی اس بیٹی کے لیے معاشرے کا طواف کرتا ہے، قریہ در قریہ گھومتا ہے، شہر در شہر گھومتا ہے، اور ایک اجنبی شخص کو تلاش کرتا ہے، اور پھر تلاش کر کے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ پھر نکاح ہونے کے بعد اپنی اس لختے جگر کو، اپنے اس جگر پارے کو، اپنی اس بیٹی کو جس سے بے پناہ اس نے محبتیں کی تھی، جس کے مسکان پہ جانے قربان کرتا تھا، جس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا، جس کو تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کیا تھا، اپنی اس بیٹی کو اس اجنبی شخص کے ساتھ روانہ کر دیتا ہے۔ وہ بیٹی اپنے اس خاوند کے ساتھ، اس اجنبی شخص کے ساتھ اپنے سسرال جاتی ہے، اور جانے کے بعد چند دنوں کا مہمان بننے کے بعد پھر وہ اس گھر کا باورچن بن کے ساری فیملی کے لیے عمدہ غذائیں تیار کرتی ہے، اس گھر کی نوکرانی بن کے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے، دھوبن بن کے گھر کے سارے کپڑے صاف ستھرا کرتی ہے، باورچن بن کے عمدہ غذائیں تیار کرتی ہے، دایا بن کے اس انسان کے بچوں کا پیشاب پیخانہ صاف کرتی ہے، اور ان تمام قربانیوں کے بعد وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے کہ کہیں اس کا شوہر، اس کے ساس سسر، اس کے گھر والے اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ آپ سوچئے، سمجھئے کہ ایک عورت سے اتنے سارے منافع جڑے رہتے ہیں کہ وہ ایک وقت میں خادمہ بھی ہوتی ہے، نوکرانی بھی ہوتی ہے، باورچن بھی ہوتی ہے، دھوبن بھی ہوتی ہے، دایا بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود یہ معاشرے کا ظالم انسان جب اسی بیٹی کے باپ سے اس بیٹی کا ہاتھ مانگنے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تیری بیٹی سے شادی اسی وقت کروں گا جب ہمیں بھیک کے نام پہ چند پیسے میسر ہو جائے، چند کپڑے مل جائے۔ زندگی بھر تو کپڑے نہیں پہنے تھے، زندگی بھر تو گاڑیوں پہ نہیں بیٹھے تھے، پوری زندگی آرزو بنا کے رکھے تھے کہ جب بیٹا نوجوان ہوگا تو اس بیٹے کو بیچ کر کے بھیک میں کچھ پیسے حاصل کر لیں گے۔ میرے دوستو، باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے سمجھنا پڑے گا، سننا پڑے گا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی باپ اپنی خوشی سے پیسے نہیں دیتا۔ شریعت میں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ کسی بیٹی کے باپ سے جہیز کا مطالبہ کیا جائے۔ انسانیت تو یہ تھی، ہمدردی تو یہ تھی کہ لڑکی کے باپ کے ہاتھوں کو چوم لیا جاتا، اس کے قدموں پہ گر جایا جاتا کہ تیرا احسان ہے، اکرام ہے کہ تو نے میری بیوی کو، میری بہو کو، میری بھابھی کو تو نے پرورش کی، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کی، اس کے ہر طریقے سے نگہداشت کی، اور پھر وہ تو نے میرے حوالے کر دیا، تیرا احسان ہے۔ تو احسان ماننے کے بجائے معاشرہ اس پہ ظلم کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری اس تنظیم ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا اہم مقصد ہے
کہ نکاح کو آسان بنایا جائے تاکہ ہماری بیٹیاں بازاروں میں نیلام نہ کی جائے، تاکہ ہماری بیٹیاں غیروں کا بستر نہ بنے، تاکہ ہماری بیٹیاں بڑھاپے کے عمر کو نہ پہنچے بلکہ وقت پر ان کی شادی ہو، ایک امیر کی بیٹی بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کر سکے، ایک غریب کی بیٹی بھی دلہن بن سکے، ایک متوسط درجے کا انسان اس کی بیٹی بھی اس لائق ہو سکے کہ اسے بھی کوئی شادی کر سکے۔ یہ ہماری تنظیم کا بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اس لیے آپ حضرات یہاں عزم کریں کہ انشاءاللہ آج تک جو کمیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، ہم نے جہیز لیا یا جہیز کی خواہشات کو اپنے دلوں میں رکھا، لیکن آج اس تنظیم کا پروگرام جو آپ کے گاؤں میں منعقد ہوا، یہاں عزم کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے عزم کریں کہ انشاءاللہ اس کے بعد کبھی بھی جہیز کا ہم مطالبہ نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کر کے عزم کریں، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا۔ حلال کے جو پیسے آئیں گے اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، لیکن جو حرام کا لقمہ ہمارے گھر میں آئے گا وہ کبھی بھی خیر کا ذریعہ نہیں بنے گا، کبھی بھی سکون کا ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ اس لقمہ اور اس پیسے اور اس گاڑی کے آنے کی وجہ سے گھر میں آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ شادی کا دوسرا نام بربادی رکھ دیا گیا ہے۔ ایک تو جہیز لیا جاتا ہے اور اسی پہ بس نہیں ہوتا ہے، بلکہ آج ہماری شادیاں، آج ہمارا نکاح نہیں بلکہ ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے، ایک استہزاء کی چیز بن کے رہ گیا ہے۔